بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب کل، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ مشرک لوگوں کو ڈال دیں گے، اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کے پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے تک جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے، اس سے بندہ گناہ گار نہیں رہتا اور قبر کا واجب عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے،
آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی ساتھ رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، میں روتا ہوں مگر رونا نہیں آتا، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں بھاتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گنہگار کو بھی معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کے اللہ کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسوں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کے وسطوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ۔ ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرے نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا۔ ان کی آنکھوں کی آواز مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے۔ فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرر کیوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے اسے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے ساتھ جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئی، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا، یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا، یا رب، تو نے رات کے آخری پیر میں سسکتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی۔ میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا کہ اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا،
میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں عرش سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہائے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے ٹوٹے دل سے مانگی تھی، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی آئے، میرے سامنے آ جائے اور میری نعمت سے مایوس نہ ہوں، میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے عہد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے کہ سعد، تیر مارو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے کوئی وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دکھایا تھا۔ میرے محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر یہ سورت پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سورت اور کلمات ایک ساتھ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمات جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گے۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشن ہی رہے گا۔ یہ کلمات آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنیں گے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سخت سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نرالی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔
ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عزت و تکریم کے لیے کی گئی ہے، کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ باکثرت سورۃ الاخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شفاعت ان پر لازم ہو گئی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے وہ مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کو چھٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صف در صف پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما اور اپنی نعمت ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب دانستہ اور نادانستہ گناہ کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ہماری سب نیک دعاؤں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔